السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان، آسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل پہ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے برج سرطان، کینسر اور برج اسد لیو کے بارے میں۔ یہ فروری 2024 کیسا رہے گا؟ تو ناظرین، برج سرطان مزاج آبی اور اس کا مالک سیارہ جو ہے وہ قمر ہے، یعنی کہ مون۔ سرطان والے خواتین و حضرات یہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہمدرد، رحم دل، وفادار بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مالک ستارہ قمر جو ہے مون، یہ بھی سرد ستارہ ہے اور تیز رفتار بھی ہے۔ اس کا اثر جو ہے ویسے بھی روزانہ استعمال کی اشیاء جو ہیں اس پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے روزانہ کے، یعنی کہ مارکیٹنگ، بازار کا اتار چڑھاؤ، فصلوں پہ، پودوں پہ اس کا زیادہ اثر رہتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے قمر جو ہے ایسے سمجھو کہ اپنے ہی کھانے میں، یعنی کہ 4th ہاؤس میں بیٹھا ہے، لیکن برج جو ہے اس میں میزان یعنی کہ لبرا بیٹھا ہے، تو اس میں اس کو پوزیشن نہ سعد ہے تو نہ ہی ناس بھی ہے، یعنی کہ نارمل بیٹھا ہے لیکن کھانے اپنے میں بیٹھا ہے۔ تو یہ اس وقت جو پوزیشن ہے تو ابھی تو صحیح بیٹھا ہے، لیکن کل سے یعنی کہ کل 2 فروری کو یہ آ جائے گا برج یعنی کہ اسکورپیو میں۔ اس میں یہ اس کو حبوط ہوتا ہے اور نحس ہو جاتا ہے، تو یہ ہفتہ جو ہے کچھ کٹھن رہے گا۔ ویسے بھی آمدنی کا جو دوسرا خانہ ہے اس کا مالک سیارہ جو ہے وہ شمس ہے، جو اس وقت 8ویں خانے میں بیٹھا ہے۔ تو 8ویں خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرضہ، نگیٹو سوچیں، فضول خرچی، حادثات وغیرہ، نقصان کا کھانا ہے، خرچے کا کھانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ قرضے کا بھی خدشہ ہے، اگر اتنا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کہیں سے آپ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے بھی آپ قرضہ لے لیں اور اپنا کاروبار چلا لیں۔ ایسے کچھ حالات نظر آ رہے ہیں، پریشانی بتا رہا ہے، قرضے کی بھی پریشانی بتا رہا ہے اور خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور کاروبار جو ہے اس میں ویسے بھی نارمل ہے، لیکن کل سے جو ہے قمر حبوط میں آئے گا تو اور بھی زیادہ، یعنی کہ وہ ہوگا 5ویں خانے میں۔ تو 5ویں خانے سے مطلب کہ پیسے کا زیان، فضول خرچی، بچوں سے بھی کچھ پریشانی، نقصان ہو سکتا ہے، بچوں سے کچھ برتن بھی ٹوٹ سکتا ہے، یعنی کہ ایسے روز مرہ کے جو استعمال چیزیں ہیں اس میں نقصان ہو سکتا ہے، بچوں کی شرارتوں سے بھی پریشانی ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے اثرات نگیٹو آئیں گے، پریشانی ہوگی۔ پیسے ہو سکتا ہے جوا میں خرچ ہو جائے، کچھ شراب خوری، کچھ ایسے غلط اخراجات میں بھی انسان پڑ سکتا ہے۔ ایسے نگیٹو اثرات آئیں گے تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں تو اچھا ہوگا۔ 11 فروری کے بعد جو ہے ویسے بھی قمر سعد ہوگا، لیکن دوسرے ستاروں کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ویسے ایسے سمجھو کہ یہ پورا مہینہ جو ہے یہ نارمل ہی رہے گا۔ ویسے بھی مریخ بھی 14 تاریخ کو یعنی کہ 14 فروری کو یہ ٹرانزسٹ ہوگا برج دلو میں، اس میں یہ کمزور ہوگا۔ یہ مریخ ہے اور شمس ہے، یہ قمر کے دوست سیارے ہیں، یہ دونوں اگر کمزور ہو جائیں گے تو سپورٹ بھی کم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے ویسے قمر تو ویسے بھی سعد ہے، تو یہ مہینہ پورا جو ہے یہ ویسے نارمل رہے گا۔ تو اس میں احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ برج اسد یعنی لیو، مزاجن آتشی، مالک سیارہ اس کا شمس یعنی کہ سن۔ یہ ستارہ نظام شمسی کا بادشاہ کہلاتا ہے اور تمام ستارے اس کے ارد گرد گھومتے بھی ہیں اور اس سے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اگر سعد ہو، مثلا برج حمل، سرطان، اسد، قوس، ان بروج میں ہو تو بڑے لوگوں سے فائدہ اور بڑے لوگوں سے عزت بھی ملے گی اور ہر طرح کا فائدہ اور کامیابی دلاتا ہے۔ اگر نحس ہو، مثلا برج جوزا، جیمنائی، میزان، لبرا، جدی، کیپریکون، دلو، اکاریس میں ہو
تو اس میں یہ نحس ہوتا ہے، تو اس میں یعنی نگیٹو اثرات، مغرور، خود غرض بنانا، فضول خرچی، دولت کا زیان اور دشمنوں کی کثرت اور نت نئی پریشانیاں لاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت اگر دیکھیں کہ برج اسد کا مالک جو ہے شمس برج دلو میں اس وقت مقیم ہے، تو نحس بیٹھا ہے، وہ بھی 7ویں خانے میں۔ تو مخالف زیادہ ہوں، دشمنوں کی کثرت ہو، کچھ خطرے کی گھنٹی بتا رہا ہے، خطرے کا یعنی کہ اثرات ہیں، کیونکہ مخالفوں سے کچھ نہ کچھ حملے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے عزت اچھالنے کے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے، یا کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا ہوشیار رہیں اور احتیاط سے کام لیں، تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی دوسرا ستارہ جو مریخ ہے وہ بھی آپ کے یعنی کہ 6 خانے میں بیٹھا ہے، اور آمدنی کا خانہ جو ہے وہ بھی اس وقت 6 خانے میں ہے۔ تو ماتحت لوگوں سے بھی نقصان، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے تو آپ ماتحت کام ملازم ہوں گے، جو بھی عملہ ہوگا ان سے بھی نقصان جان بوجھ بھی کر سکتے ہیں، اتفاقاً بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ بڑا لگ رہا ہے، اور گھریلو ماحول جو ہے وہ بھی پریشان کن لگ رہا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں، مشکلاتیں آئیں گی۔ تو کیونکہ ناظرین ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی جب ستارے ساتھ ہوتے ہیں تو بھئی میں ایسے تھوڑی کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ پر ہوشیار بس نوٹوں کی بارش ہوگی، دولت کی بارش ہوگی، یہ تو منافقت ہوگی۔ ہم تو بات کریں گے جب ستارے کی پوزیشن ہوگی تو وہی بات بتائیں گے، تو اس میں آپ کو احتیاط ہی کرنا پڑے گا۔ تو آپ احتیاط ہی کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کا ستارہ جو ہے ابھی تک کوئی اس مہینے میں تو یعنی کہ اگر 21 تاریخ کو نکلے گا لیکن برج حوت میں آئے گا، اس میں بھی یہ کمزور ہی ہوگا، پاورفل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ احتیاط کریں اور احتیاط سے کام لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ صدقات اور خیرات دیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اسٹرالائزر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔